بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں طارق متین ہوں۔ حمزہ شہباز کے وزارت اعلیٰ پنجاب کے منصب پر انتخاب کے حوالے سے فیصلہ آ گیا ہے، اور اب یہ پہلا موقع ہے کہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے مٹھائی کھانے میں جلدی کر دی ہے۔ اور میں نے ٹویٹر پہ اس فیصلے کے آنے کے بعد لکھا تھا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ جو دیر ہوئی ہے، اس دیر کا بڑا فائدہ پہنچا ہے حمزہ شہباز کو، مسلم لیگ نون کو اس کا بڑا فائدہ پہنچا ہے، اور اب حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ اور پکی ہو جائے گی۔ یہ ہمیں صاف طور پر اب نظر آ جائے اگر ہم چند بنیادی چیزیں اس فیصلے کے بعد سمجھ لیں۔ اس حوالے سے میں کچھ چیزیں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں جو چیزیں قرار دی ہیں ان کے نتیجے میں ہوا کیا ہے۔ عدالت نے وزارت اعلیٰ پنجاب کے منصب پر حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم قرار نہیں دیا۔ انتخاب کالعدم قرار نہیں دیا۔ عدالت نے حمزہ کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے نہیں ہٹایا ہے۔ یہ جو رپورٹ ہوا ہے میڈیا پر کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، یہ بھی غلط ہے۔ حمزہ شہباز کے معاملے میں عدالت نے کہا کیا ہے؟ 4-1 کا یہ فیصلہ ہے اور اکثریتی فیصلہ ہے۔ 4-1 کے اس فیصلے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں کچھ چیزیں پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 16 اپریل کو ہونے والے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے منحرف اراکین کے ووٹ شمار کیے بغیر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دیا ہے۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا حمزہ شہباز کے انتخاب کے خلاف۔ حمزہ شہباز کا جو انتخاب ہوا اس کے خلاف پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی کی ان درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ بینچ میں کون کون شامل تھا؟ مسٹر جسٹس صداقت علی خان، مسٹر جسٹس شہرام سرور چودھری، مسٹر جسٹس ساجد محمود سیٹھی، مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ اور مسٹر جسٹس شاہد جمیل خان۔ اب عدالت نے کہا کیا ہے یہ جان لیجیے۔ عدالت نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو ہونے والے الیکشن میں ڈالے گئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے، منحرف قانون سازوں کے 25 ووٹ شمار کیے بغیر۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ منحرفین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، تو عدالت نے کہا کہ جو منحرفین ہیں ان کے ووٹ شمار کیے بغیر دوبارہ گنتی کی جائے۔ فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اگر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بننے کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے تو آرٹیکل 130 کی ذیلی شق 4 کے تحت دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ دوبارہ الیکشن پر ایک عدد تو موجود ہے۔ اگر حمزہ شہباز مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے تو الیکشن دوبارہ کرایا جائے گا، جب تک کہ عہدے کے لیے موجود کسی امیدوار کو اکثریت حاصل نہ ہو۔ پہلے یہاں درکار نمبر جو تھا وہ ہاؤس کے آدھے سے 1 نمبر زیادہ تھا، اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ اب اکثریت حاصل کرنے والا اس دن موجود ارکان کی اکثریت حاصل کرنے والا فاتح قرار پائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب قرار پائے گا۔ یہ بھی فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ 186 کا جو نمبر ہے اس کی ضرورت اب نہیں ہوگی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے 25 ووٹوں کو نکالنے کے بعد حمزہ شہباز اگر مطلوبہ اکثریت سے محروم ہو گئے تو، اب دوسرا تو ہے، تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ حمزہ شہباز جو ہاؤس کا درکار نمبر ہے، اس درکار نمبر میں 186 ہے، وہ تو رہا نہیں، تو جو ہاؤس میں موجود اکثریت ہے وہ شمار ہوگی، اور وہ شمار کرتے ہوئے حمزہ شہباز کی اکثریت ہوگی تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب قرار پائیں گے۔ اب عدالت نے کن چیزوں کا پابند کیا ہے؟ عدالت نے اب پکا پابند کر دیا ہے۔ جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہاں پابند کر دیا گیا تھا کہ اس دن اتنے بجے سے پہلے یہ کام کر لیا جائے اور یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے قومی اسمبلی کے معاملے میں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھی۔ یہاں عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور دوبارہ انتخاب کے لیے اگر ضرورت پڑی تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 جولائی 2022
کل شام 4 بجے ہوگا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں زور دے کر کہا ہے کہ جب تک انتخابی عمل مکمل نہیں ہو جاتا اور پریزائڈنگ آفیسر منتخب وزیر اعلیٰ کے نتیجے سے گورنر کو آگاہ نہیں کرتا، اس وقت تک پنجاب اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ کراؤ، انتخاب کراؤ، ووٹ ڈلواؤ، گنتی کرو، نتیجہ دو، اکثریت بتاؤ۔ اکثریت اب پی ٹی آئی کے 20 لوگ نکل گئے، 25 لوگ نکلے تھے منحرفین، جن میں مخصوص نشستوں والے تھے۔ نوٹیفائی کرو، جو مخصوص نشستوں والے ہیں نوٹیفائی کرو۔ الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا، وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے اب تک، اور اگر وہ نوٹیفائی بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے ووٹ بھی شمار نہیں کیے جائیں گے۔ تو اب 25 پی ٹی آئی کا نمبر کم ہو چکا، اور فیصلے میں نون لیگ نے اپنے جو منحرفین ہیں ان کو بھی منا لیا ہے، جو ناراض تھے ان کو منا لیا ہے۔ تو گورنر آرٹیکل 130(5), اب یہ شق نمبر 5 ہے اس کے تحت کسی پس و پیش اور ہچکچاہٹ کے بغیر حلف لینے کا اپنا فرض اگلے روز صبح 11 بجے سے پہلے، یعنی 2 تاریخ، کسی بھی وقت ادا کرے گا، یہ عدالت نے بتا دیا۔ ایک اختلافی نوٹ آیا اس میں، اور اس میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب، انہوں نے حمزہ شہباز کے حق میں ڈالے گئے پی ٹی آئی کے 25 منحرفین اراکین کے ووٹوں کو تسلیم کر لیا گیا تھا، اس لیے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 371 پر مشتمل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں چیف منسٹر بننے کے لیے مطلوبہ تعداد 186 تھی، جبکہ ریکارڈ کے مطابق حمزہ شہباز نے 197 ووٹ حاصل کیے۔ وہ اپنے اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ 25 ووٹوں کو گنتی سے نکال کر حمزہ شہباز کے ووٹ 172 تھے، لہٰذا آئین کے آرٹیکل 130(4) کے تحت وہ منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اور چیف منسٹر کے عہدے کے لیے منتخب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں عہدے پر فائز رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک اختلافی نوٹ ہے، اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ اس صورت میں مدعا علیہ کو دوسرے مد مقابل امیدوار پر سیاسی برتری حاصل ہوگی، اور یہاں پر عثمان بزدار کی فوری طور پر واپس وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحالی کی بات کی گئی، لیکن یہ اختلافی نوٹ ہے، یہ ایک ووٹ ہے 5 ججز کے پینل میں، 4 اس سے مختلف ہیں۔ اب اس وقت نمبر گیم کو بتاتے ہوئے عطا تارڑ مسلم لیگ نون کے، انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ اس حد تک ٹھیک ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا۔ عطا تارڑ نمبر گیم کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم بھی قرار نہیں دیا گیا، ہٹایا بھی نہیں دیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 186 کی اکثریت درکار تھی، 197 ہمارے حق میں ڈالے گئے، 25 ووٹ منہا کر دیں، منفی کر دیں اس میں سے، تو بھی ہمارے ووٹ بن جاتے ہیں 172، پلس ہم نے اپنے ناراض اراکین واپس بلا لیے ہیں 177، تو گیم ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے حق میں ہے، ہم 9 ووٹوں کی برتری کے ساتھ موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے ووٹ 25 مائنس ہونے کے بعد 168 ہیں، پی ٹی آئی یہ بیٹل ہار چکی ہے، یہ ان کا کہنا ہے، اور اس لحاظ سے جو فیصلہ ہے اس کے حساب سے یہ ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے چیلنج کرے گی، سپریم کورٹ جائیں گے، فیصلے میں تکنیکی خامیاں موجود ہیں، ان تکنیکی خامیوں کو لے کر پاکستان تحریک انصاف، فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ جائے گی عدالت عظمیٰ اور اس معاملے کو وہاں فائٹ کرے گی، کیونکہ پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق تو یہ بیٹل ہار چکی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے نے پنجابی سیاسی بحران میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ حمزہ کی حکومت برقرار نہیں رہی، لیکن جو حل دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بحران ختم نہیں ہوگا۔ اس فیصلے میں کئی خامیاں ہیں، لیگل کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے میں خامیوں کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، تو جو فیصلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، حمزہ شہباز کے خلاف یہ فیصلہ کسی بھی صورت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بابر اعوان صاحب شدید غم و غصے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت کو زندہ کیا گیا ہے۔ بابر اعوان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں سے ہمیشہ شریف خاندان کو انصاف ملا ہے، ان کے حق میں فیصلے آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ایک فیصلے کی مثال ہے، ایک بار پھر شریفوں کو عدالت سے ریلیف ملا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اسے بعض لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی جیت سے تعبیر کیا تھا، لیکن اس ناچیز نے فوری طور پر آپ کو بتایا تھا کہ اب نہیں، اب فائدہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا
کہ اب یہ فیصلہ آ بھی گیا یہیں یوٹیوب پر، تو فائدہ حمزہ شہباز کو، مسلم لیگ نون کو ہوگا، اور آج وہ صورتحال ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ۔